ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کبھی کبھار بچے کسی چیز کے لیے ضد کرتے ہیں تو ہم انہیں ٹال دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں کبھی کبھار جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑ جاتا ہے، تو کیا یہ جھوٹ ہمارے لیے گناہ کے طور پہ لکھا جائے گا یا اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ بچے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، اور اس نعمت کو منعم کی تعلیمات کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی جو یہ نعمت دینے والے ہیں، ان بچوں کو اس نعمت دینے والے کی تعلیمات، ہدایات اور شریعت کے مطابق بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور شریعت نے جھوٹ بولنے سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ سچ بولو، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اولاد کی تربیت سچ بولنے پہ کرنی چاہیے، اور جھوٹ ان کے سامنے کہنا، جھوٹ بولنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نامہ اعمال میں گناہ بھی لکھوا رہے ہیں اور بچوں کی تربیت بھی آپ گناہ کے اوپر کر رہے ہیں، جھوٹ کہنے پہ کر رہے ہیں، اور اس انداز سے بچے کے دل میں والدین کا اعتماد اور والدین کا بھروسہ یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بچے پھر ایسے والدین پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے جن کے بارے میں انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کا قرار دیا ہے۔ اس میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں چیز دوں گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں موجود تھے۔ آپ نے میری والدہ سے سوال کیا، کیا تم اسے واقعی کوئی چیز دینا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول، میں اسے ایک کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار کیا کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جسے بہت بن حکیم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے والد حکیم نے اپنے والد جناب معاویہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو اس لیے جھوٹ بولے کہ لوگ ہنسیں، لوگ مسکرائیں، لوگ خوش ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا، ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہے، ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ یہاں پہ ایک اور حدیث بھی بیان کرنا مناسب ہوگا، جسے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس آدمی کو جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا ترک کر دے، چاہے یہ جھوٹ مزاح کے انداز میں ہو، ہنسی مزاح کے انداز میں بھی جھوٹ بولنے سے گریز کرے، میں ایسے آدمی کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں ایک محل عنایت فرمائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچوں کے سامنے جھوٹ کہنے سے، جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے، اور بچوں کی تربیت کی جائے کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں، سچ کہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔